بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ صبح اتوار تھی، اس لیے آج میں خوب سونا چاہتی تھی۔ دیر رات کی محنت نے مجھے تھکا دیا تھا۔ رحمان نے طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ دوگنی محنت کرنی پڑتی۔ صبح سے رات وہ کام پر رہتے جبکہ میں گھر میں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میرے ساس اور سسر حیات نہ تھے، صرف میری دو نند ہی تھیں، بڑی نند فائزہ اور اس سے چھوٹی فضا۔ فضا لاؤبالی طبیعت کی مالک تھی، ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر فضا پر مکمل یقین رکھتے تھے اور وہ ان کی لاڈلی بھی تھی۔ سوچ سے یہ آزادی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی تھی۔ لڑکوں کے بارے میں ہمارے گھر کے اصول نہایت سخت تھے، ہمیں کسی بھی غیر آدمی سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میری نند فائزہ فضا کے مقابلے میں نہایت سنجیدہ اور کام گو لڑکی تھی۔ میری شادی کے ان 2 سالوں میں اس نے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے کئی جتن کیے، مگر میں نے کبھی اسے لفٹ نہ کروائی۔ میں اس سے دور بھاگتی تھی تاکہ اس کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے۔ میں اس کی بات کا کم ہی جواب دیا کرتی تھی۔ فضا کے ساتھ میرا رویہ اچھا تھا۔ فائزہ سے اکثر میں اپنے حصے کے کام کرواتی تھی، لیکن پھر بھی اس سے دوستی نہ کر پائی۔ میں اسے کبھی کبھی باتیں بھی سنایا کرتی تھی، مگر وہ کبھی امجد کو میری شکایت نہ لگاتی۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی، میرے شوہر امجد سو رہے تھے، سخت گرمی تھی اور میرے پانی کچن میں موجود فریج میں تھا۔ میں فوری اٹھی اور لاؤنج عبور کر کے کچن میں آ گئی۔ پانی پینے کے بعد میں نے کچن سے دیکھا کہ میری بڑی نند فائزہ ایک بڑا آئینہ اٹھائے اسٹور روم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ تو ہمیں کہا کرتی تھی کہ شیشے میں جو شکل دیکھے گا وہ مر جائے گا، پھر وہ رات کے اس پہر سے شیشہ اٹھائے اسٹور روم میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں حیران ہو گئی، میں اس کے پیچھے نہ جا سکی۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ اس میں مجھے کوئی تجسس نہ ہوا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ فائزہ ہر وقت اس بڑے سے شیشے پر کپڑا چڑھائے رکھتی اور کس کو بھی اس سے اپنی شکل نہیں دیکھنے دیتی تھی۔ کہتی جو بھی اس سے اپنی شکل صورت دیکھے گا وہ اسی رات مر جائے گا۔ مگر آدھی رات جب سب سو جاتے تو میری نند وہ شیشہ اسٹور روم لے جاتی اور خود فجر سے ذرا پہلے باہر نکلتی، تو نند کا حلیہ بگڑا ہوتا۔ مجھے نند پر شک ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب سے ایسا کر رہی ہے، شاید وہ کئی عرصے سے ایسا کر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی اب ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن اب وہ امجد کو بتانے کا سوچا، کیوں میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے فائزہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ امجد نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب بتا ڈالا جو میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن امجد نے یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، وہ شیشہ واقعی خطرناک ہوگا کیونکہ اس کی بہن جھوٹ بول نہیں سکتی۔ امجد میری بات کی پرواہ کیے بغیر مجھے ڈانٹ کر کام پر چلے گئے۔ امجد اور ان کے خاندان والے ویسے ہی چیزوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر مکمل یقین نہ تھا کہ شیشہ دیکھنے سے کوئی مر سکتا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں دیکھ کر ہی رہوں گی، آخر وہ کیا کرتی ہے۔ میں چپ کر اس کا پیچھا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر فائزہ کو مجھ پر شک ہو جاتا تو وہ مجھے حقیقت کبھی کبھی معلوم نہ کر پاتی۔ اس لیے میں نے فائزہ کے سامنے ایسی ویسی سوال نہ کیا جسے وہ میرے میں مشکوک ہوتی۔ امجد کی موجودگی میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی نیند کچی تھی۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ میں ان کی بہن کی جاسوسی کر رہی ہوں تو وہ بہت برا کرتے۔ میں کہیں جانے کی دعا کرنے لگی اور اتفاق سے امجد کو 10 دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ امجد کی موجودگی میں یہ کام سر انجام دینا کٹن تھا، سو میں ان کے جانے کے بعد خوش تھی کہ بل چلو راز تو پہنچ پاؤں گی۔ جلدی میں نے انہیں رخصت کیا۔ میں پرجوش بھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ جب کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں فوراً اٹھی اور فائزہ کے کمرے کا رخ کیا، مگر وہاں کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کا حلیہ بھی درست تھا۔ مجھے خود کے سونے پر غصہ آیا، میرا یہ دن ضائع ہو چکا تھا۔ کل پیچھا کرنے کا سوچ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگر اتنا اللہ کر کے آدھی رات ہوئی، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کپڑے سے ڈھانپتا ہوا شیشہ اٹھا کر اسٹور روم میں جاتے دیکھا۔ میں چھپ کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دھیمی سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز مت چھوڑ کر جاؤ۔ میری ناند رو رہی تھی، میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں بھاگ کر کمرے میں اور اپنے شوہر کو میسج کیا کہ فائزہ کے ساتھ اسٹور میں کوئی موجود ہے جس سے وہ باتیں کر رہی ہے۔ جواباً امجد نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا میں ان کی بہن پر الزام لگا رہی ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا، مجھ سے زیادہ انہیں اپنی اس 2 ٹکے کی بہن پر بھروسہ تھا۔ میں یوں ہی رات جانے بنا رہ سکتی تھی۔
دوبارہ اٹھی اور اسٹور روم سے کان لگا کر کھڑی رہی۔ کبھی فائزہ کے ہنسنے کی آواز آتی تو کبھی رونے کی۔ دل میں فائزہ پر لعن طعن کرتی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ شیشے کا کوئی چکر نہ تھا، بلکہ یہ تو کس سے ملنے کا بہانہ تھا۔ کیا فائزہ برے کردار کی لڑکی تھی؟ میں یہی سوچتی رہی، ساتھ میں یہی طریقہ بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کس طرح امجد کو میری بات کا یقین آ جائے۔ 5 دن ایسے مسلسل ہوتا رہا، کان لگا کر اس کی باتیں سنتی اور پھر امجد کو بتاتی، پر وہ یقین نہ کرتے۔ میری دوسری نند فضا کو بھی کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہ سب فضا کو بتانے کا سوچا، اگر وہ امجد سے بات کرتی تو وہ جٹ سے سچ مان لیتے۔ فضا کو جب میں نے ساری بات بتائی تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک بار میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ امجد سے بات کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ فضا کے بتانے کے بعد امجد کو بھی فائزہ پر انتہائی غصہ تھا۔ وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ فائزہ آئینے کے بارے میں جھوٹ بول کر ہماری آنکھوں پر پٹی باندھا کرتی تھی۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ میں اب تنگ آ چکی تھی۔ جب میں فائزہ سے بات کرتی تو وہ آگے سے جھوٹ بولتی کہ وہ رات کو اٹھ کر کہیں نہیں جاتی۔ فضا نے جب اس سے یہ سوال کیا کہ اس صاف انکار کر دیا، جھوٹی قسمیں کھانے لگی، ساتھ ہی اس نے آنسو بھی بہائے۔ جب ہم نے اسے شیشہ لانے کو کہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے آئینہ ڈھونڈانا چاہا تو اس نے صندوق میں بند کر رکھا تھا، چابی وہ اپنے نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے میں نے اس کو وارننگ دی کہ جب امجد آئیں گے تو یہ تمہارا راز کھلے گا۔ میری باتیں سن کر وہ مزید رونے لگی اور دوبارہ جھوٹ بولنے لگی۔ اس کے جھوٹ پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے امجد سے فون پر جھوٹ کہا کہ میں نے فائزہ کے ساتھ اسٹور روم میں کسی لڑکے کو دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر امجد کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھی اس سے بدظن ہو چکے تھے۔ فضا نے بھی اس امجد کو مزید باتیں بتائیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب فائزہ یہاں نہیں رہے گی۔ ویسی گری ہوئی لڑکی یہاں رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے باوجود فائزہ باز نہ آئی۔ وہ روز رات کو اسٹور روم میں جایا کرتی اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی۔ میں نے امجد کو جلدی گھر آنے کا کہا۔ میرے اصرار پر وہ اگلے دن گھر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی فائزہ پر سوالات کی بارش کر دی۔ انہوں نے ایسے بد کردار بھی کہا۔ میں خوش کھڑی ہوتی کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ جو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے تکلیفیں دے کر خوش ہوتی ہوں۔ ایک بار پھر فائزہ جھوٹ بولنے کی رات کو کہیں نہیں جاتی۔ میں اس کے مسلسل جھوٹ بولنے پر حیران تھی۔ امجد بہت غصے میں تھے۔ کچھ سوچ کر میں نے کمرے میں لے آئی۔ انہوں نے ان سے کہا مجھے ایک موقع دیں، میں خود بات کی تہہ تک جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں خوش ہو گئی اور اگلی رات کا انتظار کرنے لگی، لیکن اگلی رات پھر میں پتہ نہ لگا پائی۔ میں اندر جانا چاہتی مگر اندر سے دروازہ لاک تھا۔ مجھے اندر سے فائزہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فضا اور امجد کو اٹھایا اور ان سے کہا اندر فائزہ کے ساتھ کوئی ہے۔ ان دونوں نے کان لگا کر سنا تو انہیں بھی آوازیں آنے لگیں۔ امجد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اندر دروازہ کھٹکھٹانے لگے مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی، نہ کسی نے دروازہ کھولا۔ میں اور امجد اور فضا کو فائزہ کے خلاف مزید بھڑکانے لگی۔ وہ مکمل طور پر اس سے بدظن ہو چکے تھے۔ اسٹور روم میں ایک کھڑکی بھی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ جیسے ہی فائزہ نے کھولا، اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے کاجل بہہ رہا تھا۔ وہ شیشہ کپڑے سے ڈھانپ کر باہر نکلی۔ اس کے نکلتے ہی امجد کمرے میں گئے تو اندر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ جو بھی تھا وہ اس لڑکی کی کھڑکی سے باہر گیا تھا۔ فائزہ ہم سے نظریں چرا کر کمرے میں آ گئی اور اس شیشے کو صندوق میں رکھ دیا۔ میں اس کے پیچھے جانے والی تھی کہ امجد وہاں آ گئے۔ انہوں نے اس پر آتے ہی تھپڑوں کی بارش کر دی۔ انہوں نے کہا تم نے ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے۔ میری بیوی سارے تمہارے بارے میں سچ کہتی تھی مگر تمہاری وجہ سے میں اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ آج تمہارا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ تم ایک بد کردار عورت ہو۔ تمہارے پاس آج اور کل کا دن ہے۔ اپنا سامان باندھو اور یہاں سے کسی یتیم خانے دفع ہو جاؤ۔ وہ اس کے سامنے چیخ کر بول رہے تھے۔ فائزہ ان سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی کہ وہ بد کردار نہیں ہے۔ میں بھی امجد کا ساتھ دے رہی تھی اور اس پر لعن طعن کر رہی تھی۔ امجد غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور فضا ان کے پیچھے گئے اور ان کو حوصلہ دیا کہ آپ جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ امجد نے اسے کیے گئے کی سزا تو دے دی تھی مگر میں بھی ابھی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ میں ایک دن میک جانے کا بہانہ بنا کر اسٹور روم میں ہی چھپ کر گئی۔ میں نے اپنی نند کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی نند رات کو کمرے میں آئی تو اس نے دروازہ لاک کیا اور فوراً ہاتھ میں شیشے پکڑ رکھے کپڑے میں اٹھایا۔ میری جان نکل گئی کہ اس میں تو نند کے اپنے شوہر اور بیٹے کی تصویر تھی۔ وہ اب سسکیوں سے رونے لگی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔
میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق مت دینا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا بیٹا مجھے دے دو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے ساتھ میں شیشہ پڑا تھا، بلکہ بڑی سی تصویر تھی جو شیشے کی طرح لگتی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ فائزہ بد کردار نہیں تھی۔ اچانک فائزہ نے اس تصویر کو زور سے زمین پر پھینکا جو کرچی کرچی ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ اپنے بال نوچنے لگی اور اپنا گلا دبانے لگی۔ میں اس کی اس حرکت سے پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنا سر دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ اس نام میں امجد اور فائزہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں پریشان ہو کر اٹھی تو فائزہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور امجد کو ساری صورتحال بتائی۔ امجد پریشان ہو چکے تھے۔ امجد اور فضا رو رہے تھے۔ ہم تینوں اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ ہاسپٹل میں اس کا معائنہ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے برین ہیمریج ہوا ہے۔ یہ سن کر ہم مزید رونے لگے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسا کیسے گہرے صدمے کے زیر اثر ہوا ہے جو کچھ عرصے سے فائزہ کے اندر دبا ہوا تھا۔ ان کے جاتے ہی میرے رونے میں شدت آئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد میری ناند کو اس کے سسرال سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فائزہ سے دور دور رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ سایہ مجھ پر نہ پڑے، اس وجہ سے میرا اور امجد کا گھر بھی برباد ہو۔ وہ دکھی تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنا دکھ بانٹ سکے، لیکن میری طرف سے اسے ہمیشہ برا رویہ ہی ملا تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر میں برا وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ساتھ ہی میں نے فائزہ پر الزام بھی لگائے دیے اور امجد اور فائزہ کو بھی بدگمان کر دیا۔ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں ہاتھ اٹھا کر رب سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کرنے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اسے بہنوں والا سلوک کروں گی۔ مجھے یاد تھا کہ اس کے فائزہ کا حلیہ بگڑا ہوتا کہ وہ خود پر تشدد کر دی تھی۔ اس کے شوہر اور بیٹے کی جدائی نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ فائزہ کا دماغ 1 سال سے نارمل نہیں تھا۔ جب میں نے کہا ڈاکٹر کو سب بتایا تو اس نے کہا فائزہ سچ کہتی تھی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اس لیے فائزہ کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ فائزہ ایک سچی لڑکی تھی، مگر میری نادانی کی وجہ سے وہی سب بھگت رہی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرتی تو آج ہمارے درمیان صحیح سلامت ہوتی۔ میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ ہمارے رشتوں کو ہمارے اچھے رویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔